وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے ایک بار اور درود پاک کا نذران محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اس محفل پاک میں شریک ہوئے کربلا والوں کا ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کے لیے، اور ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو ایمانی تازگی بخشنے کے لیے، اور اپنی عقیدت و محبت کا خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت
قرآن مقدس کی ساری آیتوں پر اور تمام احادیث مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دعوے دار تو بہت ہیں، دعوے دار تو ہر مسلمان کہلانے والا فرقہ ہے، مگر جو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والا اور صحیح معنی میں احادیث رسول کو ماننے والا ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کے لیے ساری چیزیں سامنے موجود بھی ہیں۔ ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو خارجی کہا، اس کو خارجی کہا گیا، تو وہ خارجی فرقہ یہ صحابہ کرام سے محبت کا دم تو بھرتا ہے مگر ساتھ میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اور ایک رافضی فرقہ ہے جسے لوگ شیعہ بھی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ رافضی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے دل میں دشمنی اور بغض بھرے ہوئے، ان کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے بدلے میں یعنی تبلیغ دین کے بدلے میں تمہیں جو میں نے ایمان عطا فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جو میں نے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، خدا تک پہنچایا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت چاہتا، قرابت داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، قریبی لوگوں سے تم محبت کرو، یہ تم سے ہم طلب کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر زیادہ تر مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ قرابت دار سے مراد الا المودۃ فی القربہ، قربہ مانے قریبی رشتہ دار، قربت دار، قربت رکھنے والے، تو وہ فرمایا کہ یہاں قربہ سے مراد نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جو نبی سے قربت رکھتا ہے، جس طور پر قربت رکھتا ہے وہ سب مراد ہیں، تو نبی کے قریبی نبی کے گھر والے بھی ہیں اور نبی کے قریبی نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو اور نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر جہاں صحابہ کرام کی عظمتیں بیان فرمائی وہیں اہل بیت کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی۔ بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جن میں صحابہ کرام کی عظمتیں بیان ہوئیں، بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جن میں اہل بیت کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، اور انہی حدیثوں میں دو حدیث بہت مشہور ہے۔ ایک جو صحابہ کرام کے تعلق سے ہے، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اہل بیتی مثل سفینۃ نوح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، تو جو اس میں بیٹھ گیا ہدایت پا گیا، اور جو اس سے نیچے رہ گیا، الگ رہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت کے تعلق سے ہے، اور وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے کہ صحابہ کو ستاروں کی طرح فرمایا اور اپنے اہل بیت کو کشتی کی طرح فرمایا۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی دریائی سفر کرتا ہے، کشتی پر سوار ہوتا ہے، اب اسے آگے اپنی منزل تلاش کرنی ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے۔ اب وہاں پر کوئی ہائی وے تو ہے نہیں کہ جس کو پکڑ کر کے وہ منزل تک چلا جائے، وہاں کوئی بورڈ تو لگا نہیں ہے کہ دیکھتا چلا جائے اور منزل تک پہنچ جائے۔ دریا کے اندر، سمندر کے اندر کوئی پتھر تو لگا نہیں ہوا ہے کہ یہاں سے اندور اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے بمبئی اتنا
کلومیٹر ہے راستہ یہ ہے، کوئی وہاں پر بورڈ نہیں لگا ہوتا ہے. تو اب وہاں پر دریائی سفر کرنے والا، سمندر کا سفر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اب مشینیں نکل آئی ہیں، اب جو ہے سائنس نے ترقی کی ہے تو بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں. مگر اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ تاروں کو دیکھا کرتے تھے، جس طرف تار جانا ہوتا تھا اس طرف کے تارے کو دیکھتے تھے، تاروں پر نظر ہوتی تھی اور منزل کی طرف رواں دواں ہوا کرتے تھے. اگر تاروں کو نہ دیکھے تو منزل تک نہ پہنچ پائے، اور تاروں کو دیکھے کشتی میں نہ بیٹھے تب بھی منزل تک نہ پہنچ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منزل تک پہنچنا ہے تو ستاروں پر نظر بھی رکھنی ہوگی اور کشتی میں سوار بھی ہونا ہوگا. ستارے کو چھوڑ دو، کشتی میں بیٹھ جاؤ تب بھی منزل نہیں پا سکتے، اور کشتی میں نہ بیٹھو صرف ستاروں کو دیکھو تب بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو نبی نے یہ دونوں مثالیں دے کر کے بتا دیا منزل تک وہی پہنچے گا جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی محبت. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے. نبی کے صحابہ نجم ہے تارا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. تو ایک وہ فرقہ ہوا جس نے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اہل بیت سے دشمنی کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. ایک وہ فرقہ ہوا جس نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا اور صحابہ سے دشمنی کی، وہ بھی برباد ہو گیا. ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. قرآن کو بھی پکڑے رہو، اہل بیت کا دامن بھی تھامے رہو، اہل بیت سے بھی محبت کرو. اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو نبی فرما رہے ہیں تم گمراہ نہیں ہوگے، تم بہکو گے نہیں، ہدایت پر رہو گے. تو حضرات گرامی وقار، وہ امام علی مقام امام حسین جن کا ہم اور آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں، وہ کون امام علی مقام ہے جن کی عظمت کی گواہی قرآن مجید کے اندر آیت تطہیر دے رہی ہے. وہ آیت تطہیر قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا فرماتا ہے نبی کے گھر والوں، ہم تو یہی چاہتا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. تو یہ اہل بیت کے تعلق سے ہے. وہ امام علی مقام امام حسین ہے جن کی عظمت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے. وہ امام علی مقام امام حسین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں. وہ مجھے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے. وہ امام علی مقام امام حسین ہے کہ خطبہ دیتے ہیں، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اگر امام حسین آ گئے اور تو خطبہ چھوڑ کر کے پہلے انہیں اٹھا لیا ہے کہیں میرا حسین نیچے زمین پر نہ گر جائے. حضرات گرامی، وہ امام حسین ہیں جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں تشریف لے جاتے اور امام حسین کبھی دوش انور پہ اگر سوار ہو جاتے تھے، پشت انور پہ اگر سوار ہو جاتے تھے تو نبی اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، جب تک امام حسین خود سے پشت انور سے نیچے نہ آتے تھے تب تک نبی سر نہ اٹھاتے تھے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سر اٹھاؤں تو میرا حسین نیچے آ جائے، کہیں چوٹ نہ آ جائے. جو نبی اپنے نواسے کو سجدے کی حالت میں بھی نیچے گرنے اور زمین پر آنے دینے سے روکے ہوں اور ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر
دیتے ہو کہ کہیں اتنی اگر زمین پر آ گئے چوٹ لگ گئی تو کتنی تکلیف ہوگی، یہ برداشت نہیں تھا، مگر انہی مقدس نواسے کو اور انہی کے خاندان کو ان یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں بے پانی اور بے دانہ کے شہید کیا۔ کتنے بڑے ظالم و جابر تھے یہ لوگ۔ وہ امام علی مقام امام حسین جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش انور پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی فرماتے ہیں یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، وہ پیارے شہزادے جن کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اپنی بے شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرات گرامی وقار، تو وہ نبی کا مقدس گھرانہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ ان کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے خطرہ اوروں سے نہیں تھا، اسے خطرہ تو تھا تو امام علی مقام سے تھا۔ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ یزید کو یہ معلوم تھا کہ میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، اور میرے جیسے بدبخت کی بیعت امام حسین کبھی تسلیم نہ کریں گے، امام حسین کبھی میرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ امام حسین اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، سب سے برتر و بالا ذات کا نام ہے۔ اسے معلوم تھا کہ امام حسین اگر بیعت کر لیں گے پھر کوئی انکار نہ کرے گا، اور اگر کہیں امام حسین نے خلافت کا دعویٰ کر دیا اور خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا جو ان کا حق ہے، اگر وہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ، عراق کے لوگ بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، ایران کے لوگ بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، مدینے والے بھی ان کی بیعت کریں گے، مکہ والے بھی ان کی بیعت کریں گے، حجاز والے بھی ان کی بیعت کریں گے، سب کے سب ان کی بیعت کریں گے، اور مجھے کوئی نہیں ماننے کو تیار ہوگا۔ اور اگر امام حسین نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر کوئی چوں سے چرا نہ کرے گا۔ لہذا سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوئی کہ ان کو اور دو مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو بڑی اہم شخصیت اور صحابہ کرام میں ایک بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، خاص طور سے 60 ہجری میں جو صحابہ بچے ہوئے تھے ان میں یہ اکابر صحابہ مانے جاتے تھے، ان کے بارے میں ان کو اس کو زیادہ خطرہ تھا، تو اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر زیادہ نہ پھیلی، اس سے پہلے اس نے گورنر مدینہ کو ولید بن عقبہ کو خط بھیجا، اور اس میں یہ تاکید کی کہ جتنی جلدی ہو سکے سب سے پہلے حضرت امام حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر کے ان تینوں لوگوں سے کہو کہ وہ میری بیعت قبول کریں، اور اگر بیعت قبول نہیں کرتے ہیں تو انہیں کسی بھی حال میں مجھ تک پہنچا دو، انہیں قید کر لو۔ جب یہ خط پڑھا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے، تو ولید بن عقبہ نے جان لیا کہ یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ امام حسین جیسا شیر خدا کا شہزادہ، نبی کا نواسا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت قبول کر لیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ جانتے تھے۔ اور وہیں پر مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم تھا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مروان نے کہا جلدی کرو اور جلدی انہیں بلا کر کے ان سے بیعت لو۔ اب جب بلانے کے لیے بھیجا تو حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ قاصد کو بھیجا، قاصد آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ دونوں لوگوں کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے بلایا ہے۔ ٹائم دیکھا تو رات کا ٹائم تھا تقریباً،
کہا کہ اس وقت بلایا ہے؟ کہاں اس وقت بلایا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم آتے ہیں۔ امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ یہ آخر کیا وجہ ہے اتنے اس وقت، جبکہ گورنر مدینہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا کم ہے، لوگوں کو بلاتا کم ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر چکا ہے، اس وقت وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، آپ کو کیوں بلا رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور یزید کا حکم گورنر مدینہ کے نام آ چکا ہے اور وہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں ہاں میری سمجھ میں بھی یہی آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو نہ گئے اور امام حسین نے فرمایا میں جاؤں گا مگر تنہا جانا صحیح نہیں ہے، ساتھ میں چند لوگوں کو لے کر کے جاؤں گا، دیکھوں کیا بات ہے۔ اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لیا، تقریباً 20 لوگ رہے ہوں گے، میں ان کو ساتھ میں لیا اور جانے کے بعد گورنر مدینہ کے ہاؤس میں جانے سے پہلے آپ نے باہر ان نوجوانوں کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ جب تک میں باہر نہ نکال آؤں تم لوگ یہی رہنا، باہر ہی رہنا، اور اگر یہ دیکھنا کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم لوگ اندر آ جانا، اور یا آواز بلند ہو جائے یا میں آواز دے کر کے بلاؤں تو تم لوگ اندر آ جانا۔ یہ اتنا کہا اور فرمایا کہ جب تک میں باہر نہ نکلوں تم لوگ یہاں سے جانا نہیں۔ وہ سب کے سب کھڑے رہے، امام علی مقام اندر تشریف لے گئے، دیکھا وہیں پر مروان بن حکم موجود تھا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کیا وجہ ہے، اس وقت کیوں بلایا ہے؟ تو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے کہا کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعزیت پیش فرمائی، اس کے بعد فرمایا اور کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، وہ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید کا حکم یہ آیا ہے کہ آپ اس کی بیعت قبول فرما لیں، اور عبداللہ بن زبیر بھی بیعت قبول کر لیں، اور عبداللہ بن عمر بھی بیعت قبول کر لیں، اور سارے کے سارے مدینہ والے اس کی بیعت قبول کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں علی کا شہزادہ ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں چھپ کر کے کمرے میں بیعت نہیں کرتا، مجھ سے بیعت لینی ہے تو میدان میں آؤ، علل اعلان کہو، سب کے سامنے اعلان کرو کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، سب سے بیعت لو، انہی میں مجھ سے بھی بیعت مانگو۔ اب وہاں پر جو ہوگا علل اعلان کیا جائے گا، چھپ کر کے بیعت کرنا علی کے گھر والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر کے واپس لوٹنے لگے تو مروان خبیث کہتا ہے کہ اے ولید بن عقبہ جلدی کرو، ان کو یہیں روک لو، اور ان کو اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ابھی ان کا سر قلم کر دو، اگر ابھی تم نے چھوڑ دیا تو بعد میں ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہوگا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں کل قیامت کے دن اس حال میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں کہ میرے نام اعمال میں نبی کے نواسے کا خون لگا ہو، میں اس حال میں کل قیامت کے دن جاؤں، مجھے سب کچھ چھوڑ دینا گوارا ہے، یہ گورنری چھوڑ دینا گوارا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا گوارا ہے، مگر امام حسین کی شہادت کا قتل کا دھبا میں اپنے دامن پر نہیں لگانا چاہتا۔ امام جیسے ہی مروان نے یہ کہا، حضرت امام علی مقام پلٹتے ہیں اور فرماتے او ابن الزرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ ہمت ہے تو باہر میدان میں آ، اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ تیری حیثیت علی کے شہزادے کے سامنے کیا ہے۔ مگر وہ خاموش رہا۔ امام علی مقام باہر تشریف لے آئے اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کہ اب ہمارا اور گھر والوں کا یہاں رکنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، اب یہ ظالم یزید ہمیں یہاں ٹھہرنے نہیں دے گا، ہمیں ہمارا یہاں رکنا صحیح نہیں ہوگا، لہذا
ہماری رائے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جو ہے تیاری کی جائے. اب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. بہرحال صبح ہوئی، اب تیاری شروع ہو گئی، پورا دن نکل گیا، اور ادھر ولید بن عقبہ کا مطالبہ بار بار عبداللہ بن زبیر سے ہوتا رہا. عبداللہ بن زبیر ٹالتے رہے، اور ادھر امام علی مقام تشریف لے آئے. دن بھر تیاری ہوتی رہی، اور اس کے بعد شام کا وقت جب آیا، پھر سورج ڈوب گیا. پھر جب شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، رات کی تاریکی ہو گئی، تو پھر قاصد آتا ہے ولید بن عقبہ کا. امام علی مقام سے عرض کرتا ہے کہ آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے طلب کیا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں رات ہو چکی ہے، اب جو کچھ ہوگا وہ صبح دیکھا جائے گا، جیسا ہوگا صبح دیکھ لیا جائے گا. اب اس کے بعد جا کر کے قاصد نے ولید بن عقبہ کو ساری خبر دے دی کہ امام علی مقام نے یہ جواب دیا ہے. ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، صبح دیکھیں گے، بات کر لی جائے گی. ادھر امام علی مقام نے فرمایا اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، رات میں ہی پوری تیاری کر لی، اور فرمایا رات ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے روانہ ہونا ہے، اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے. امام علی مقام نے سب کو تیار کیا، سامان کو سواری پر رکھا، اور اس کے بعد امام علی مقام اپنے آخری سلام عرض کرنے کے لیے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آخری سلام عرض کر رہے ہیں. نانا حضور سرکار کرم فرمائیں، حضور اب آپ کے نواسے سے آپ کا شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے. یا رسول اللہ یہ وہی شہر ہے جس میں آپ نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا تھا. یا رسول اللہ یہ وہی شہر ہے جس میں آپ نے اپنے دوش انور پر ہمیں بٹھا کر کے گلیوں میں گھمایا تھا. یا رسول اللہ جس مدینے کی گلی میں ہمارے بچپن کی یادیں ہیں وہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. جس مدینے کے اندر ہماری جوانی کی یادیں ہیں وہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. یا رسول اللہ جو شہر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شہر ہم سے چھوٹ رہا ہے. یا رسول اللہ جہاں میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرما ہے وہ شہر مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. یا رسول اللہ جس شہر میں میرے پیارے بھائی جان حضرت امام حسن مجتبی آرام فرما ہے وہ مدینہ شہر ہم سے چھوٹ رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رو رو کر کے سلامی عرض کر رہے ہیں. نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا جان دعا فرمائے سرکار ہمارے پائے استقلال میں کسی طرح سے کوئی تزلزل پیدا نہ ہونے پائے. آپ کا شہزادہ آپ کا نواسا حسین ہر میدان میں کامیاب و کامران نظر آئے، ہر میدان میں فتح یاب نظر آئے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھنے پائے. امام علی مقام نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی. کس لیے جھیلی؟ اس لیے جھیلی ہے تاکہ دنیا والوں کو سبق مل جائے. اے دنیا والوں جب شریعت کی بات آتی ہے تو اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑتا ہے. طریقہ حسینی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف صلح کلیت پھیلا کر کے شریعت کے خلاف ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا کر کے شریعت کے خلاف لوگوں کی چاپلوسی کر کے اپنے شہر میں رہا جائے. اگر ایسا موقع آ جائے کہ شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور شہر چھوڑنا پڑے تو شہر کو چھوڑ دیا جائے گا، نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑے. امام علی مقام زندہ باد، سبحان اللہ، مسجد اعلی حضرت زندہ باد، خلیفہ شیر ہندوستان زندہ باد. نبی کی شریعت کی حفاظت کی خاطر امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر کے روانہ ہو رہے ہیں. راتوں رات مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب چند دنوں میں مکہ المکرمہ پہنچ گئے. مکہ والوں کو جب خبر ہوئی نواسۂ رسول تشریف لے آئے ہیں، نبی کے شہزادے تشریف لے آئے ہیں، مکے میں ایک عجیب خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا. مکے میں لوگ بڑے خوش ہو گئے. لوگ بڑھ بڑھ کر کے جوق در جوق آ کر کے امام علی مقام سے ملاقات کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں اور خوش آمدید پیش کر رہے ہیں، اور سب کے سب آ کر کے منت اور سماجت کر رہے ہیں. اے امام علی مقام یا ابن رسول اللہ، اے
اے شہزادے رسول اب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ یہاں سے کہیں تشریف نہ لے جائیں، یہیں آپ جلوہ کر رہے ہیں۔ سب کے سب آ کر کے منت سماجت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، سارے کے سارے اکابر صحابہ تھے وہ بھی وہاں تشریف لائے، حضرت ابو واقد لیثی ہیں وہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ تشریف لائے، حضرت جابر ہیں وہ تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ شریف آ چکے تھے، اور سب کے سب اب ادھر اس کے بعد یہاں جب امام حسین تشریف لے آئے ادھر کوفہ والوں کو خبر ہو گئی، کوفہ والے پہلے ہی سے وہ تو حضرت امیر معاویہ کو بھی پسند نہ کرتے تھے، کوفہ والے جو نام کے لیے خالی حضرت مولائے کائنات کا نام لیتے تھے اور اپنے آپ کو شیعان علی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، وہ لوگ پہلے حضرت امیر معاویہ کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور یزید کو کسی حال میں وہ تسلیم نہ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے آئے ہیں، تو اب ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی سلیمان بن سرد کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے۔ سلیمان بن سرد نے کہا اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور تمہیں یہ بھی خبر ہو جانی چاہیے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آ گئے ہیں، اگر تم لوگ یہ وعدہ کرو کہ ان کا ساتھ دو گے، ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرو گے، ان کے ساتھ بد عہدی نہ کرو گے، ان کے ساتھ غداری نہ کرو گے، ہر ایک طریقے سے تم ان کا ساتھ دو گے، ان کے اوپر جان دے دو گے مگر ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دو گے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر ان کو خط لکھا جائے اور انہیں یہاں بلایا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ تشریف لائے۔ سب نے ایک آواز میں کہا ہاں ہاں ہم تو شیعان علی ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں اور وہ تو ان کے شہزادے ہیں، ہم کیسے گوارا کر لیں گے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور انہیں کسی طرح کی اذیت پہنچے، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے مگر امام حسین پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ان سارے کے سارے کوفیوں نے بیک زبان جب یہ کہا تو وہاں سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کوفیوں نے خط پہ خط بھیجنا شروع کیا، امام حسین کے پاس خط پہ خط آنے لگے، کئی 100 خط جمع ہو گئے امام علی مقام کے پاس۔ اب امام علی مقام نے وہاں جو موجود صحابہ تھے ان سب سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، اور یہ کوفیوں کے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کے سامنے دونوں باتیں تھی، ایک وہ بات بھی تھی کہ کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور ہے، کوفہ والے اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے ہیں، وہ کب وعدہ کریں اور کب وعدے سے پھر جائیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بھی تھی کہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا چرچا ان کے بچپنے سے مشہور تھا، ان کی شہادت کا ذکر لوگوں کی زبان پر بچپنے سے تھا، نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے اس شہزادے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور ایک فرشتے نے کربلا شریف کی مٹی لا کر کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے مقدس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ نبی نے اس مٹی کو لے کر کے حضرت ام سلمہ کو دے دیا تھا اور فرمایا تھا اے ام سلمہ اس مٹی کو رکھو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو چکا ہے۔ حضرت گرامی وقار آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، مگر اسی جگہ سے میرے نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی حضرت امام حسین کا بچپنا ہے اور نبی کے ازواج مطہرات میں اور بھی نبی کی بیویاں موجود ہیں، مگر نبی نے کسی اور کو نہ دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے جب کربلا کا مارکا پیدا ہوگا اس وقت حضرت ام سلمہ باحیات ہوں گی، اس لیے ام سلمہ کو دیا۔ جو زندہ رہیں گی اس وقت
ظاہری زندگی میں ہوں گی تو اشارہ دے دیا کہ نبی جان رہے ہیں کربلا کا مارکا کب ہوگا، اس وقت تک ظاہری زندگی میں کون ہوگا، کون ظاہری زندگی میں نہ ہوگا، اس لیے کسی اور کو نہ دے کر کے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دی، انہوں نے بہت سنبھال کر کے اس مٹی کو رکھ لیا تھا۔ تو یہ بات بہت مشہور تھی، بچپنے سے مشہور تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، ان کی شہادت کا ذکر لوگوں کی زبان پر تھا۔ تو ایک طرف صحابہ کرام کے سامنے یہ بھی بات تھی کہ ان کی شہادت کا ذکر تو بچپنے سے چلا آ رہا ہے، بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ میرا یہ شہزادہ شہید کیا جائے گا، اور دوسری طرف کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ بلا کر کے خود مخالف بن جائیں، لہذا سب نے اصرار کیا، اے امام علی مقام خط آ رہا ہے آنے دیجئے، وہ لوگ بلا رہے ہیں بلانے دیجئے، ان کا بلاوا جتنا ہو رہا ہونے دیجئے۔ ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، ان لوگوں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی غداری کی ہے، لہذا آپ وہاں ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ بات آپ کی صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ وہ لوگ بے وفا ہیں اور اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہمیں یزید کی بیعت تسلیم نہیں ہے، اور آپ تشریف لائے ہم سب آپ کی بیعت کریں گے، اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں اور ہم مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا دامن تھامیں گے اور خدا کی بارگاہ میں کہیں گے اے مولا ہم نے نواسے رسول کو بلایا تھا، اگر وہ آ گئے ہوتے تو یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہم ہاتھ نہ دیتے، اگر امام حسین آ گئے ہوتے تو یزید کی بیعت ہم قبول نہ کرتے۔ لہذا امام علی مقام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا اے حسین کیوں نہ گئے تھے تو میرے سامنے کون سا عذر ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ عوام کو فاسقوں سے بچانا بھی ضروری ہے، فاسق و فاجر سے چھڑانا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف یہ بات درست ہے کہ وہ بے وفا ہوتے ہیں، مگر اس وقت یہ عذر شرعی تو نہیں بن سکتا کہ صرف اس بنیاد پر کہ ان کی یہ باتیں مشہور ہیں، صرف اس بات کی بنیاد پر ہم وہ یہ بھروسہ کر لیں تو یقین تو نہیں کیا جا سکتا، یہ شرعی اعتبار سے عذر نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی بھی سامنے رائے تھی اور ادھر یہ معاملہ بھی تھا، امام حسین نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ ٹھیک ہے آپ کا مشورہ بھی درست ہے، ان کا مطالبہ بھی درست ہے، ان کا خط لکھنا بھی درست ہے، آپ کی رائے بھی صحیح ہے، اب بیچ کا راستہ یہ نکالا جائے کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کے وہاں بھیج دیا جائے، وہاں جائیں، جانے کے بعد وہ جائزہ لیں اور لے کر کے پوری تفصیل ہمیں بھیجیں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، جیسا وہ لکھیں گے۔ کوفیوں پر بھروسہ نہیں، مگر جو ہمارا معتمد جائے گا، جو ہمارا بھروسہ مند آدمی جائے گا، جو وہ لکھ کر کے بھیجے گا اس پر تو بھروسہ ہوگا۔ اگر وہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ بے وفا ہیں، ان کے وعدے کا بھروسہ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ عذر ہو جائے گا، ہم نہیں جائیں گے، اور اگر وہ لکھتے ہیں کہ حالات درست ہیں، وہ لوگ وعدے پہ پکے اتر رہے ہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ حضرات یہ بھی مشورہ رکھا، تب بھی بہت سے صحابہ کرام نے یہی کہا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور وہاں یقیناً ہرگز نہ جائیں۔ مگر امام علی مقام نے فرمایا پہلے ایک اپنے کسی نائب کو بھیج تو دیں، لہذا آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ وہاں پہنچ کر کے حالات دیکھ کر کے جو بھی حالات ہو آپ مجھے باخبر کریں، وہاں سے خط لکھ کر کے بھیجیں، قاصد کے ذریعے اطلاع دیں۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں شہزادوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کم عمر کے شہزادے ہیں، دونوں کو ساتھ میں لے کر کے کوفہ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک خط امام علی مقام امام حسین حضرت امام مسلم کو دیتے ہیں، کوفیوں کو سنا دیجیے گا۔ اس میں یہی تھا، مفہوم یہی تھا کہ اے کوفہ والو تمہارے اصرار پر ہم نے اپنا نائب بنا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا ہے، اب یہ جیسا تمہارے حالات بتائیں گے اس کے اعتبار سے اگر تمہارے حالات درست ہوئے تو ہم بھی پیچھے سے آ جائیں
آئیں گے۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو امام مسلم بن عقیل جب وہاں تشریف لے گئے تو سارے شہر کوفہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں کے اندر خوشی پیدا ہو گئی۔ اہل بیت نبوت سے ایک شہزادہ تشریف لا چکا ہے، امام علی مقام امام حسین کا نائب بن کر کے امام مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں۔ اب سب کے سب آ کر کے امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے تقریباً چند ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ادھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا، اے امام علی مقام امام حسین، یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں، یہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر جان دینے کو تیار ہیں۔ چند دنوں کے اندر اتنے لوگوں نے میری بیعت قبول کر لی ہے۔ ادھر کوفہ کے جو گورنر تھے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود جو جامع مسجد کے خطیب تھے، خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے کوفہ والو، تمہارا یہ طریقہ اور یہ رویہ یزید کو بڑا ناگوار گزرے گا، یہ طریقہ نہ اختیار کرو ورنہ یزید ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گا۔ نعمان بن بشیر نے جب یہ کہا تو یزیدی جاسوس کوئی وہاں موجود تھا، وہ کہتا ہے، نعمان بن بشیر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب یزید کے مخالف ہو رہے ہیں، یزید کی بیعت نہ کر کے یہ سب امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم یزید کی طرف سے یہاں کے گورنر ہو، سختی سے کام لو ورنہ تم بزدل مانے جاؤ گے۔ اب یہاں وہ نعمان بن بشیر نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں نبی کے مقدس گھرانے کے شہزادے کے ساتھ میں کوئی سختی کا رویہ کروں۔ میں ایک مشورے کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں کہ یزید کو ناگوار گزرے گا اور یزید بہت سخت طریقے سے انتقام لینا چاہے گا۔ اب اس شخص نے سارے معاملات کو لکھ کر کے یزید کے پاس بھیج دیا کہ نعمان بن بشیر بہت ڈھیلے آدمی ہیں، ان سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہاں ایک سخت اور مضبوط آدمی کی ضرورت ہے، لہذا کسی اور کو یہاں گورنر مقرر کیا جائے۔ جب اور یہاں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے امام حسین کی بیعت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب یزید تک یہ خط پہنچا، یزید آگ بگولا ہوتا ہے، فوراً اس نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو بصرہ کا گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط بھیجتا ہے کہ تم فوراً جو ہے بصرہ کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے کوفہ روانہ ہو جاؤ اور کوفہ جا کر کے نعمان بن بشیر سے گورنری اپنے ہاتھ میں لے لو اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اور وہاں کے حالات کیا ہیں وہ سب مجھے بتاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد وہاں جلدی سے اپنا سارا جو گورنر تھا اپنی جگہ پر گورنر بناتا اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو، اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے۔ جب روانہ وہاں سے ہوتا ہے تو ایک جگہ ہے جس کا نام قادسیہ ہے، قادسیہ کے مقام پر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھ جو 500 سوار کو اور 500 سپاہیوں کو لے کر کے آ رہا تھا وہیں پر روک دیتا ہے اور کہتا کہ اب یہاں سے تم لوگوں کو ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، اب اس کا ایک حربہ استعمال کرتا ہے، دھوکہ سے کام لیتا ہے، قادسیہ کے مقام سے اس راستے پر چلا جاتا ہے جو راستہ مکہ شریف حجاز مقدس سے راستہ جو گزر کر کے آتا ہے، اس راستہ جو راستہ حجاز سے آ کر کے کوفہ پہنچتا ہے اس راستے پر چل بستا ہے، اس راستے پر چلتا جاتا ہے اور لباس بھی چینج کر لیتا ہے، لباس بدل کر کے حجازی لباس پہن لیتا ہے، چہرے پر نقاب ڈال لیتا ہے، اور کوفہ جب قریب آتا ہے تو کوفہ کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ شام ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، تب وہ کوفہ کے اندر 20 آدمی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ جانچنا چاہتا تھا کہ اگر ہم دن میں جائیں گے لوگ ہمیں پہچان لیں گے، اگر ہم
ہم حجازی لباس نہ پہنیں گے تو لوگ ہمیں پہچان جائیں گے۔ حجازی لباس اس لیے پہنا تھا تاکہ لوگ سمجھے کہ حجاز مکہ شریف کی طرف سے کوئی آنے والا آ رہا ہے، اور اس نے نقاب اس لیے ڈال لیا تھا کہ کوئی چہرہ نہ دیکھنے پائے، اور چند لوگوں کو اس لیے ساتھ میں لیا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی بہت بڑا قافلہ اور سپاہی نہ ہوں گے، بلکہ مختصر سا قافلہ ان کے گھر والا ہوگا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ سارا طریقہ اختیار کیا۔ لوگ تو انتظار میں، ہماتن انتظار میں تھے کہ اب امام حسین آ رہے ہوں گے، اب امام حسین آ رہے ہوں گے۔ اب جب دیکھا کہ حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں چند لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے تو سارے کوفہ والوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ سب یہ سمجھنے لگے نبی کے شہزادے آ گئے ہیں۔ سب نے بڑھ بڑھ کر کے خوب استقبال کیا، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، قدمت خیر مقدم یا ابن رسول اللہ۔ اے نبی کے شہزادے، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم مرحبا کی صدائیں لگاتے ہیں۔ وہ سب بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہے تھے اور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، اور وہ خبیث عبید اللہ بن زیاد ایک ایک کو نقاب کے اندر، پردے کے اندر سے گھورتا رہا، ہر ایک کو پہچانتا رہا۔ بہرحال وہ اپنا قافلہ لے کر کے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نعمان بن بشیر نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ اے لوگو، راستہ دے دو، نبی کے شہزادے آ رہے ہیں، انہیں آنے دو۔ اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی اور ہے۔ بہرحال وہ گورنر جب زیادہ بھیڑ ہو گئی اور اس کے سواری کو چلنے میں دقت ہونے لگی تو اس کے ساتھ جو ایک اور بدبخت تھا اس نے کہا اے لوگوں ہٹ جاؤ، یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ جب اتنا سنا تو لوگوں کے دل پر ایک بہت جھٹکا لگا کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوتا ہے، دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھاتا ہے کہ اب آج کے بعد سے تم گورنر نہیں ہو، گورنر میں ہوں۔ اب مجھے تمہیں یہاں کا گورنر جو تم تھے تمہیں معزول کر دیا جاتا ہے۔ اب میں عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے یہاں کا گورنر بنا دیا ہے، لہذا اب میں یہاں کا گورنر ہوں، اس لیے کہ تم نے بہت ڈھیلے انداز سے کام کیا ہے، ہمیں یہاں بڑی سختی سے کام لینا ہوگا۔ رات کا معاملہ تھا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، ادھر وہ گورنر ہاؤس میں آ گیا۔ اس طریقے سے وہ وہاں عبید اللہ بن زیاد پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی، تو اس طریقے سے اب جا کر کے وہ آگے کی کارروائی جو کرتا ہے انشاءاللہ تعالی کل جو محفل شریف ہوگی انشاءاللہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام مصطفیٰ جانے رحمت دے لاکھوں سلام۔